خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی صاحب، ایگزیکٹو آفیسر J&K حج کمیٹی۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں حج 2025 کے بارے میں بات کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ 2025 کے حج میں ابھی کئی مہینے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حج 2025 کے سلسلے میں اپلیکیشنز آج کل مانگی جا رہی تھی ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے، 1-2 مہینے سے، تو 2 ایکسٹینشن بھی ہو گئے، تو اسی سلسلے میں ہمیں بات کرنی ہے کہ ریسپانس کیسا رہا۔ شجاعت صاحب، خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ سر، جہاں تک حج 2025 کی اپلیکیشن بھرنے کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے نیٹ سے بھی اخباروں سے بھی دیا کہ اپلیکیشنز جو لوگ جانا چاہتے ہیں حج بیت اللہ پہ 2025 کے اگلا جو حج ہے، تو آپ نے ان کے لیے اپلیکیشنز کال کری تھی۔ 10 سپٹمبر کو پہلا آخری ڈیٹ تھا اس کا، لاسٹ ڈیٹ۔ اس کے بعد آپ نے 20 دن اور بڑھائے تو 30 سپٹمبر جو آج کی تاریخ ہے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا۔ تو حالانکہ اگر میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ اگر ہارڈ کاپیز کے ذریعے سے ان کو اپلیکیشن فارم دینا ہوتا، جیسے ہم اپلیکیشنز دیتے تھے ایگزام میں یا باقی جگہوں پہ، تو شاید 5-6 بجے تک ونڈو رہتی، لیکن آج کل آن لائن آپ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس وقت 5+ ہے، 5 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں، تو 7 گھنٹے ابھی اور ہیں ان کے پاس۔ 12 بجے رات تک وہ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، کیونکہ ابھی اپلائی کرنا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہوگا، کیونکہ سیٹ نکلی تو بعد میں اگر پیسے کا بندوبست نہیں ہوا تو آدمی ڈراپ بھی کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اگر پیسے ملے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کو سیٹ ملے، وہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپلائی کریں، بعد میں پیسے کا دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ابھی یہ جو 7 گھنٹے ہیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سر، جہاں تک میرا تھوڑا سا ریسرچ میں نے اس پر کری تھی کہ آپ کے پاس ابھی تک تقریباً 3800 کچھ اپلیکیشنز ہو گئی ہے، مطلب 4000 کے آس پاس، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فگر کیا ہے، اتنا کم رسپانس کیوں ہے؟ وہ ہے جی، درخواست دینے کی آپ نے صحیح فرمایا کہ آخری تاریخ جو ہے وہ آج ہے، یعنی 30 سپٹمبر تک۔ تو آج رات 12 بجے تک، کیونکہ آن لائن ہے، رات 12 بجے تک اپلیکیشنز دے سکتے ہیں حجاج کرام۔ تو الحمدللہ اس سال 2025 کا جو حج ہے اس کی اناؤنسمنٹ کافی پہلے ہو گئی۔ اچھا، تو تقریباً ہم لاسٹ ایئر سے جو حج 2024 تھا اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جا رہے ہیں۔ جی 13 اگست کو نوٹیفیکیشن نکلی تھی حج کمیٹی آف انڈیا کی کہ جنہیں درخواستیں دینی ہوں وہ اپنی درخواستیں آن لائن دیں۔ تو اس کے بعد فرسٹ ایکسٹینشن ہوا، پہلے تو 9 سپٹمبر تک تھا، پھر 23 تک ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ہفتہ اور دیا گیا، اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاس 4200 کے قریب اپلیکیشنز ہیں، تو اس میں تقریباً جو ہیں 2300 جو ہیں وہ مرد عازمین ہیں، اور تقریباً 1800 کے قریب جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ شجاعت صاحب، میں یہی جاننا چاہتا کہ اتنا کم رسپانس آپ کی نظر میں کیوں ہے؟ جی، ریسپانس آپ دیکھیں، ہمیں اب پرانے ڈیٹا کو ہم اگر نظر دیتے ہیں 2000 سے، تو پہلے درخواستیں کم ہی آیا کرتی تھی، تقریباً 2010 تک۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے آپ کی بار 2 مہینے پہلے سے ہی درخواستیں کال کری ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، کیا وجہ تھی؟ مطلب کیا ان کے ذہن میں کیا آ گیا؟ کیونکہ ڈیسائیڈ تو وہی کرتے ہیں۔ جی، اس میں کوئی سعودی حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا اس سلسلے میں کہ پہلے سے ہی کریے؟ جی، ایکچولی کیا ہوتا ہے، جب لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا، لاسٹ ایئر بھی 2024 حج کے لیے جو اپلیکیشنز کال کی گئی تھی وہ 23 کے مقابلے میں 1 مہینہ پہلے کال کی گئی۔ جی، تو اس کے حساب سے 2022 کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو آج ہم 4 مہینے پہلے آ گئے۔ اس میں ہمیں جب اپلیکیشنز جتنی لیٹ آئیں گی تو ہمیں ٹائم کم ملتا ہے، گیپ جو ہے ہمیں کم ملتا ہے حجاج کرام کو تیار کرنے کے لیے۔ ایک تو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، تو حج کمیٹی آف انڈیا چاہتی ہے کہ 3 تربیتی پروگرام۔ سر، تربیتی پروگرام تو الگ ہے، کہ مجھے لگتا ہے اصل میں آپ کے گیپ مل جائے گا، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں۔ دیکھیے، ہمیں گیپ مل جائے گا، ہمیں تقریباً 3 مہینے کا ایڈیشنل گیپ چاہیے۔ اگر ہم تربیت کریں گے تو 3 مہینے ہمیں لگیں گے 3 تربیتیں کرنے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو آ رہا ہے کہ ویزا کا، جو آج تک ہم نے دیکھا گیا جو ویزا ایشو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے 48 آورس یا 72 آورس پہلے ایشو ہوتا ہے۔ اگر ہم اپلیکیشنز پہلے لیں گے تو ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمیں ویزا اویلیبل ہوں گے، تو اسی لیے یہ درخواستیں پہلے لی گئی۔
اور دوسری بات آپ نے کی کہ ہمیں پہلے اپلیکیشنز زیادہ آیا کرتی تھی اور اب کم آ رہی ہیں. پہلے اگر 2000 سے 2010 تک ہم دیکھیں تو تقریباً 8000 9000 کے قریب اپلیکیشنز تھی. جو صاحب میں آپ کے ساتھ ڈاٹا ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا، یہ پہلے کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آج بس ڈیٹ تھوڑا ہراون پہمت آج ڈیٹ آتا آور پونس گو نا اویلیبل کی ون یہ پونس وار کار اگر ڈیٹ 2 دہ 8 دہ ہرائے تاکہ اس تہ گھو ات ومیدوار گھو نصیب گھے سانہ خاطر. سر تہ کورمت ایپلائی؟ نا اس ایپلائی کورمت مگر پونس چھن اس کہین آز اویلیبل. نا تہ کوروا کہ آز ون 12 بجن رسدن تام ٹائم اگر تھی یھو یہ آن لائن ایپلیکیشن بھرن نا ات ہر نا ام کھت ٹائم. ہاں نا سو تک متعلق ونان مگر بہت دپان کہ اگر نا تہ ون چھو کورمت ایپلائی آن لائن ایپلائی کرنے خاطر ون شامن رسدن 12 تام ٹائم تھی ہیکو یمن ٹائمس کرت. بہرحال چلو شکریہ سر. یوزن یہ جو کہہ رہے تھے، جو فرما رہے تھے کہ کچھ ایکسٹینشن اور ہو جائے، کیا پاسبلٹی ہے اس کی؟ دیکھیے اپلیکیشنز دینے کے لیے پیسوں کا ابھی ہونا ضروری نہیں ہے. ایگزیکٹلی ابھی جو ہمیں نے فرسٹ انسٹالمنٹ بھی بھرنی ہوگی تقریباً 1-2 مہینے کے بعد بھرنی ہوگی، اور سیکنڈ انسٹالمنٹ اس کے 1 مہینہ بعد، تھرڈ انسٹالمنٹ تقریباً نکلنے سے 2 مہینے پہلے. تو اس ٹائم انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس بھی ویلڈ پاسپورٹ ہے 15 جنوری 2026 تک جس کی ویلیڈیٹی ہو، جی وہ اپلائی کر سکتا ہے. ایک پاسپورٹ چاہیے، فوٹوگراف ایک چاہیے، اور بینک کی ڈیٹیل چاہیے. یہ 3 چیزیں چاہیے، اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی فی وغیرہ ڈپازٹ انہیں نہیں کرنی ہے. یہ اپلیکیشنز دے سکتے ہیں. فردر ایکسٹینشن کا ابھی نہیں ہو، کیونکہ ابھی 3 بار ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، اور ہر سال یہی تقریباً گیپ دیا جاتا ہے 1.5 مہینے سے 2 مہینے تک کا درخواستیں طلب کرنے کے لیے. اگر اس میں فردر ایکسٹینشن ہوگا، جو باقی چیزیں ہیں جیسے خادم الحجاج کی اسٹیٹ حج انسپیکٹر کی سلیکشن ہے، ٹرینرز کی سلیکشن ہے، اس پہ اثر پڑے گا. جی شجاعت صاحب، میرے پاس ایک ڈاٹا ہے تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گا. سر 2017 کا جو حج تھا اس میں جو آپ کے پاس اپلیکیشن آئی تھی 35,217. جی اور اس کے حساب سے اگر آج کا جو آپ کا ڈیٹا ہے تقریباً 4,000 کے قریب اپلیکیشن جو آپ فرما رہے تھے، تو یہ تو 90% تقریباً ڈراپ ہے اس کے حساب سے. یہ 2017 کا حساب سے. 2018 میں آپ کے پاس 32,000 اپلیکیشن آئی تھی. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 2019 میں کووڈ تھا، لیکن کووڈ کے دوران بھی 20,526 اپلیکیشنز آئی تھی. 2021 میں 2020 میں تو حج ہوا ہی نہیں بیکاز آف کووڈ پینڈیمک. ایون دین کہ کووڈ تھا لیکن ریسپانس بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے کورا ڈالنا پڑا تھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ 35,000 2017 میں، اس کے مقابلے میں آج کا یہ جو ہے آپ کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ ہم 2000 کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس جیسے ابھی یہ کالر کہہ رہے تھے کہ پیسہ نہیں. دیکھیے آپ پہلی 2000 سے 2010 تک دیکھیں تو یہی 8,000 9,000 اپلیکیشن آتی. 2011 سے 2019 تک 20,000 25,000 30,000 36,000 تک ہمیں اپلیکیشن آئی. تو اس کے بعد پھر یہ ابرپٹلی ڈاؤن ہو گیا. تو اس میں 2-4 یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہم نے آج تو پچھلے سال کے مقابلے میں ابھی تک بہت ڈاؤن ہے. جی پچھلے سال کے مقابلے میں 50%. 8,100 اپلیکیشنز آئی تھی، اب 4,200 کے قریب میں لگ بھگ 50% ڈاؤن ہے. تو ہم بات کر رہے تھے سر جو اپلیکیشنز ہیں اس کی وجہ کیا ہے کم. دیکھیے پچھلے 2-4 سال سے آپ دیکھیں عمرہ آپریٹرز کافی زیادہ ہو گئے ہیں. یہاں پہ تقریباً 200-300 کے قریب جو عمرہ آپریٹرز یہاں جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں. تو آن این ایوریج اگر 50 حجاج عازمین کو لے جاتے ہیں عمرہ کے لیے، تقریباً 20,000 کے قریب ہمیں جو یہاں کے عازمین ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں. تو اس سے بھی ایک ایفیکٹ رہا. لیکن عمرہ تو عمرہ ہے، وہ حج تو نہیں مانا جائے گا. پہلے بہت کم جایا کرتے تھے، اب عمرہ کے لیے زیادہ جایا کرتے ہیں. جو عمرہ کر کے آتا ہے اس کو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 1-2 سال کے بعد اپلائی کرے گا. جی تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے ہمیں انشاءاللہ اپلیکیشن زیادہ آئیں گی. دوسرا ریزن ہے کاسٹ بھی اب حج کی یہاں جموں کشمیر میں زیادہ ہے. جو لاسٹ ایئر جو ان سے پہلے کووڈ سے پہلے جو ریٹ تھی 278 کے قریب لگتا تھا پورا، اور آج تقریباً 4,20,000 کے قریب. وہ بھی ایک ریزن ہے جو عازمین ہیں وہ زیادہ فارم نہیں بھر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی وجوہات ہیں. دیکھیے فائنینشیل کرائسس آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنی ہیلتھ کیئر اور اپنے بچوں کی پڑھائی پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں؟ جی وہ بھی ہو سکتا ہے.
سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کاسٹ آف حج جی جو پچھلے سال تھا 4,20,000 روپے تھا سری نگر سے. جی ہاں. لیکن دلی سے اگر مانا جائے تو دلی سے 3 لاکھ کچھ ہے 50,000 کے قریب, اور بامبے سے تو شاید 340 کچھ 70-80,000 روپے کا فرق پڑتا ہے. اب یہ ایئر لائنس کی بات یہ ہو رہی ہے, مطلب اگر سری نگر سے دلی کا ہم مان لیں تو ایک سائڈ کا کرایہ اگر مان لیں 4,000 روپے, جی واپسی کا 4,000, تو 8,000 کا فرق ہونا چاہیے. یہ 80,000 روپے کا فرق کیسے ایئر لائنز والے کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ایئر فیئر ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں آن بیس آف ٹینڈرنگ. ہمارے انڈیا میں 20 امبارکیشنز لاسٹ ایئر آپریٹ ہوئی, اس سال بھی ابھی 20 ہی ہیں. ان میں کتنی آپریٹ ہوں گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ریسپانس کس یہاں کے حاجیوں نے ڈفرینٹ امبارکیشن پوائنٹس چوز کیے تھے. جی لاسٹ ایئر ممبئی سے 40 حجاج کرام ہمارے گئے اور دہلی سے 500 کے قریب حجاج کرام. واز دا ریزن کہ وہ کچھ پیسہ بچانا چاہتے تھے؟ جی وہی ریزن ہے. یا نہیں کب کوئی بزنس یا دکان وغیرہ کوئی نہیں, میگزیمم نہیں تھا, وہ کوئی 2-4 حجاج تھے جن کی وہاں پہ پوسٹنگ تھی. جی میگزیمم کا یہی ہے وہ پیسہ بچانا. جی جو یہ ایئر فیئر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں آن دی بیس آف ٹینڈرنگ ہوتے ہیں. گلوبل ٹینڈرنگ ہوتی ہے جس میں انڈیا کی ایئر لائنس اور سعودی کی ایئر لائنس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو سری نگر میں اور 2-4 امبارکیشنز ہیں, گوہاٹی ہے وغیرہ, تو یہاں پہ جو سعودی ایئر لائنس اپلائی نہیں کرتے. جی جو انڈین ایئر لائنس ہیں وہی اپلائی کرتی ہیں. انڈیا کی جو ایئر لائنس ہیں جو انڈیا میں رجسٹرڈ ہیں وہی اپلائی کرتی ہیں. اس کی وجہ سے یہاں کاسٹ زیادہ ہو جاتی. لیکن حجاج کرام کے پاس ایک کھلا آپشن ہے کہ وہ یہاں بھی جو بھی امبارکیشن پوائنٹ انڈیا کے ہیں وہ کوئی بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو دلی اور بامبے کا ہے جس میں 70-80,000 روپے کا فرق پڑتا ہے لوگوں کو, اگر اس کے علاوہ وہ کہیں اور سے, کیا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ نہیں, سب سے کم ممبئی امبارکیشن سے ہی. اچھا, بامبے امبارکیشن. سیکنڈ جو ہے وہ دہلی سے ہی ہے. تو اس بار جو آپ کو جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان میں سے آپ کے پاس ابھی کوئی ڈاٹا ہے کہ کتنے لوگوں نے؟ لگ بھگ 300 کے قریب ہیں جو دہلی سے, اور 300 کے قریب ہیں جو دہلی سے, اور ممبئی سے تقریباً 50 کے قریب ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ سر. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب, کہاں سے؟ رفیق احمد کا بارہمولہ سے. جی فرمائیے سر. سر یہ ٹوٹل اماؤنٹ اور انسٹالمنٹ ڈیٹ وائز بتائیں آپ. جی 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 ٹوٹل اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوگا آن دی بیس آف کہ سروس پرووائڈرز ہمیں کیا ٹینڈرنگ میں اپنی ریٹس دیں گے. جی ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. دیکھیے جیسے ٹینڈرنگ ہوگی, ایئر لائنس کی ٹینڈرنگ ہوگی, جو وہاں پہ سروسز دیتے ہیں, بلڈنگ سلیکشن ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے, سب کی ٹینڈرنگ ہونی ہے. جب وہ ٹینڈرنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد فائنل ریٹ کیا ہوگی وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تو فرسٹ انسٹالمنٹ ہے وہ قرہ کے تقریباً 1 ماہ بعد تک ڈپازٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو قرہ کرنا ہی نہیں ہے. جی آل انڈیا لیول کی بات کر رہے ہیں. آل انڈیا لیول پہ جب قرہ ہوگا تو اس کے تقریباً 1 ماہ تک ٹائم دیا جائے گا. وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اکتوبر یا 15 نومبر تک کا وہ ٹائم ہو سکتا ہے. 1,30,000 فرسٹ انسٹالمنٹ رہے گی, اور سیکنڈ انسٹالمنٹ اس کے تقریباً 1 ماہ بعد 1,40,000 کے قریب ہے. اور تھرڈ انسٹالمنٹ ڈپینڈ کرے گی کہ ہماری کاسٹ کیا ٹوٹل بنے گی. جو ڈفرینشیل اماؤنٹ ہوگا وہ تھرڈ انسٹالمنٹ میں ڈپازٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر اجلا صاحب میرے پاس کچھ اور ڈیٹیلز ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹیلز. سر ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹیل اس طرح سے ہیں کہ سری نگر سے اس ٹائم جو آپ کہہ رہے ہیں جی 64% ڈکلائن ہے. جی جو جتنی آپ نے اپلیکیشن ابھی تک ریسیو کی ہیں. لاسٹ ایئر آپ کے پاس 2,606 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی تھی. جی جی. سملرلی بڑگام سے 880 لاسٹ ایئر, اور اس سال ابھی تک 325. جی. ایٹ ڈکلائن آف 62%. جی. اننت ناگ اور بانڈی پورہ سے 50% کے قریب ڈکلائن ریکارڈ ہوا ہے. اس میں اس ڈاٹا میں کہیں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. بارہمولہ سے صرف 350 اپلیکیشن ابھی 2 دن پہلے تک آپ کے پاس تھی, کمپیئر ٹو 781 لاسٹ ایئر. جی 781. جی. اس میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ زیادہ نہیں ہے یا ڈکلائن ہوا, ہائی کاسٹ جیسا آپ نے دیکھیے 4,20,000 لاسٹ ایئر تھا. جی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس میں ٹینڈرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, ایئر لائنس کی ٹینڈرنگ ہوگی یا سروس پرووائڈرز کی ٹینڈرنگ ہوگی, تو یہ ممکن ہے کہ یہ کاسٹ 4,20,000 سے بھی آگے جا سکتا ہے. جی جنرلی دیکھا گیا 5% کی ویریشن رہتی ہے, 5 سے 10%, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ڈکلائن ہے سری نگر, بڈگام اور پلوامہ ڈسٹرکٹ کا زیادہ ہے ڈسٹرکٹ کا لاسٹ ایئر سے. دیکھیے جو 2023 کا حج تھا
اس میں ویٹنگ جو تھے ویٹنگ بھی جو قرا ہوا کرتا تھا وہ بھی ڈسٹرکٹ وائز ہوا کرتا تھا. جو ویٹنگ رہے تھے سری نگر کے, بڈگام کے اور پلوامہ کے. لاسٹ ایئر رہے تھے ویٹنگ؟ لاسٹ ایئر نہیں, 2023 میں. جی. وہ ویٹنگ والے آ گئے لاسٹ ایئر میں. اس کی وجہ سے لاسٹ ایئر ان 3 ڈسٹرکٹس کی فگر زیادہ. وہ ویٹنگ والے ویلڈ رہتے ہیں اگلے شاج کے؟ نہیں, انہوں نے اپلائی کیا نا. اچھا, ویلڈ نہیں رہتے, انہوں نے اپلائی کیا لاسٹ ایئر. تو اس ٹائم ہمارے لاسٹ ٹائم بھی چنانچہ آپ کے پاس سیٹیں اویلیبل تھیں, وہ سب کے سب ہو گئی. اس لیے لاسٹ ایئر ان 3 ڈسٹرکٹس میں ہمیں ٹھیک فگر تھی جی کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹ. اس سال تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ڈکلائن ہے ایکسیپٹ ڈوڈا ڈسٹرکٹ. ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں تقریباً 5-10% کے قریب زیادہ فارمز آئیں. آپ کے پاس پورے JNK کی اپلیکیشن؟ جی ہاں, جموں کشمیر پوری UT کی. جی سر, یہ جو کاسٹ کے بارے میں جو اکثر بات کی جاتی ہے, یہ تو خیر ایک ریزن ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو. دوسرا یہ کہ کاسٹ آف لیونگ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں زیادہ ہو گیا کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے. ان امپلائمنٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں, بزنس بھی شاید اتنا نہیں چل پا رہا ہے, تو لوگوں کی شاید انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ شاید اس طرف پیسہ ڈائیورٹ کریں کہ حج کرنے کے لیے نکل پڑے. آپ کا کیا پرسنل اوپینین ہے؟ جی, میرا اوپینین تو یہی ہے کہ عمرہ میں کافی لوگ جا رہے ہیں. باقی اور جو ریٹ زیادہ ہو گئی یہی مین ریزن ہے. وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے اکنامک کنڈیشن, لیکن مین ریزن یہی ہے کہ جیسے ہمارے ایک پہلے کالر نے کہا تھا کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو؟ ہاں, اس طرح تو ویسے ہم لاسٹ ایئر کو دیکھیں کہ 2 بار ہی ایکسٹینڈ ہوا کرتا تھا اور اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے کہ آل انڈیا لیول پہ اس وقت 1.5 لاکھ فارم ہے. آل انڈیا لیول پہ ابھی 1.5 لاکھ فارم ہے. تو کوٹا آل انڈیا لیول پہ لگ بھگ 1,20,000 کے قریب رہے گا, لیکن یعنی 30,000 ابھی ویٹنگ میں رہیں گے آل انڈیا لیول پہ, اور جو ہماری ایکسٹرا سیٹس ہوں گی وہ بھی باقی اسٹیٹس کو جائیں گی. مطلب اگر یہاں سے کچھ سیٹیں بچتی ہیں وہ بھی باقی اسٹیٹس میں جائیں گے. کوٹا اگر ہم دیکھیں, ہمارا بیسک کوٹا جو ہے وہ 6,100 کے قریب ہے. مطلب اٹس فکسڈ نہیں, یہ جو MOU سائن ہوتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ سعودی کہ وہ کتنا ہمیں دیں گے انڈیا کو کوٹا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے فیسلٹیز اپنی دیکھیں, ہمارے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں, ہم کتنے حاجیز کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تقریباً وہ اگر 17 لاکھ وہ آؤٹ سائڈ کنٹری مطلب سعودی کے باہر وہ 17-18 لاکھ کے قریب حجاج بلاتے ہیں, اس کا تقریباً 10% ہے جو وہ حج کمیٹی انڈیا کو ملتا ہے. تو انڈیا میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, حج کمیٹی کو کتنا ملے گا اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو یعنی حج گروپ آرگنائزرس کو کتنا ملے گا. تو جو ہماری آج کی پالیسی ہے 2025 حج کے لیے, اس میں 30% جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو ملے گا اور 70% 70-30 ہو گیا ہے. جی 70-30 لاسٹ ایئر ہو گیا تھا 80-20. جی لاسٹ ایئر 80-20 تھا, اس سے پہلے 2-3 سال پہلے 70-30 ہی تھا. تو جو ہمیں کوٹا جو حج کمیٹی آف انڈیا کو کوٹا ملے گا وہ بعد میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ حج کمیٹیز کو پاپولیشن کے حساب سے, یعنی ہماری آبادی کتنی ہے, مسلم آبادی ہماری کتنی ہے. جو JNK ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 4.9% جو مسلم پاپولیشن ہے انڈیا کی. نہیں, اب جو حج کمیٹی آف انڈیا کا جو کوٹا آتا ہے سعودی سے کہ آپ کی کنٹری سے اتنے سارے لوگوں کو آنا ہے, تو پھر حج کمیٹی آف انڈیا کس بیسس پہ یہ جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو حج کمیٹی آف انڈیا مسلم پاپولیشن دکھتی ہے ہر اسٹیٹ کی. جی ہماری اسٹیٹ جو ہے جموں کشمیر کی پاپولیشن 4.9% ہے جو آل انڈیا مسلم پاپولیشن ہے اس کا. تو اس کے حساب سے اگر وہی کوٹا 1.75 ملتا ہے سعودی سے تو 1.22 لاکھ مل جائے گا حج کمیٹیز کو اور ہمیں 6,100 ملے گا. لیکن ہمارا ایک پروویژن ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ لاسٹ ہمیں اپلیکیشن بہت زیادہ آیا کرتی, اس کی وجہ سے ہمیں پالیسی میں ایک بینیفٹ دیا گیا, ہمیں 2,000 ایڈیشنل سیٹس ہیں. وہ پالیسی میں ہی ہیں. تو ہمارا کوٹا بن گیا 8,100. 8,100 ہمارا کوٹا ہے, ہمیں جتنی اپلیکیشنز آئیں گی اس کے اگینسٹ پھر کوٹا ہوگا. تو مطلب آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس 8,000 کے قریب. اگر ہمیں 8,000 سے زیادہ اپلیکیشنز آتی تو جو باقی کوٹا انڈر کوٹا اسٹیٹس ہوں گی تو ان کا کوٹا بھی ہمیں مل سکتا ہے. جیسے 2023 میں ہوا, ہمارا اپنا کوٹا 8,800 تھا, تو ہمارے حاجی گئے 12,100 حاجی گئے یہاں سے, کیونکہ باقی اسٹیٹس کو جو انڈر کوٹا اسٹیٹس تھی ان کا کوٹا جو ہمیں ملے گا. اگر اب ہمارا کوٹا بچتا ہے تو وہ باقی اسٹیٹس کو چلا جاتا ہے. جی تو فی الحال تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کے پاس بچنے کا یہ چاہے. میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا ایک بار پھر, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنا ٹی وی دیر سے کھولا ہو, تو جیسے میں نے پہلے ہی اس پروگرام کے بگننگ میں عرض کیا تھا کہ آج آخری تاریخ ہے, 30 سپٹمبر از دا لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف اپلیکیشنز فار حج
2025. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج آخری تاریخ ہے, لیکن چنانچہ اپلیکیشن بھرنے کا سلسلہ آن لائن ہے. آن لائن میں 5-6 بجے کا ونڈو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اگر آپ کو ہارڈ کاپیز بھرنی ہوتی تو 5-6 بجے تک دفتر میں اپلیکیشن ریسیو کرتے. لیکن آن لائن میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آج 30 تاریخ یا اس دن کی 30 تاریخ, جیسے آج تاریخ ہے, یا مان لیجیے کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا سلسلہ ہو, تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ اس آخری تاریخ کے 12 بجے رات تک اپلیکیشنز بھری جا سکتی ہیں. جیسا شجاع صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, اگر کسی کا ابھی پیسہ ہے بھی نہیں تو آگے امید ہے آنے کی, یا آگے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کا سبب کرے کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے, تب آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے. اپلیکیشن کا ڈیٹ ابھی 6.5 گھنٹے کے قریب ابھی ہے, 12 بجے رات تک آپ اپلائی کریے آن لائن. اس کے بعد اللہ پہ چھوڑیے, کوئی بندوبست ہو جائے گا, پیسے مل جائیں گے آپ کو, آپ جا پائیں گے آرام سے. جی, اگر آج اپلائی نہیں کرتے تو بعد میں اپلائی نہیں کر پائیں گے. صحیح بات, ابھی ٹائم ہے, اپلائی کر لیں. اس کے بعد اگر فائنینشیل کنڈیشنز ٹھیک ہو جاتی ہیں, ارینج ہو جاتا ہے, تو بعد میں سر لاسٹ ایئر پچھلے سال کا 2024 کا حج, وہ تو ابھی 2024 ہی چل رہا ہے, ہم تو اگلے حج کی بات کر رہے ہیں. تو جو ابھی پچھلا حج تھا, اس میں جو ہمارے حجاج گئے تھے, تو کافی ساری کمپلینٹس مجھے سننے کو ملی. شاید آپ سے کمپلینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, مجھے سننے کو ملی. ایک تو اکاموڈیشن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب جیسا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس طرح کی اکاموڈیشن نہیں تھی, جیسے سیگریگیشن آف میل فیمیل نہیں تھا, یا کسی ایک کمرے میں 7-7 8-8 حاجیوں کو انہوں نے رکھا. دوسرا شاید ٹرانسپورٹ کا تھا, کیونکہ عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں ان کو, تو وہ تقریباً 8-9 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے کعبۃ اللہ تک. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے جو مجھے پرسنلی لگتا ہے ون آف دا اسٹرانگ ریزنز کہ آپ کی بار رسپانس کم ہے, وہ لاسٹ ایئر جو کچھ حادثے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے, اور کافی سارے لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے ہر کنٹری سے. یہاں کشمیر کے بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی تھی, کچھ لوگ وہاں رحمت حق ہوئے تھے. تو پھر وہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو وہاں سے ہو رہا تھا اس میں دکھایا جا رہا تھا کہ لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, پانی کی فراہمی نہیں ہے, اور موومنٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو دیٹ واز ٹو سم ایکسٹینٹ ویری ٹیریفائنگ. تو مے بی دیٹ از ون آف دس, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے, مجھے بھی کچھ حاجیوں سے ملنے کا موقع ملا جو پچھلے حج پہ گئے تھے, کہہ رہے تھے میں نے ان سے کہا ٹیمپریچر کتنا تھا, somebody told me کہ اٹ واز اراؤنڈ 60. تو جو بعد میں ان کے ارکان حج ہوتے ہیں آخری 5 دن, تو اسی دوران یہ زیادہ ہوا تھا. اس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے تھوڑی دیر میں آؤں گا. وہ ہیو اے کالر آن لائن. جی ہلو. جی سر. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ علی محمد پنڈت ظہورہ. جی پنڈت صاحب فرمائیے. بہت شکر گزار ہے کہ آپ وقت پر آپ نے لایا, اور میرے اندر جو بات تھی تو آج مجھے وہ موقع ملا کہ آپ تک وہ بات پہنچانے کے لیے. چلیے سر, اچھی بات. عرض چھم یت پٲٹھۍ کہ یم سات بچہ حجس گوس پتہ پنہ کشیر ہند ییٚلہِ وٕچھو اسہِ اوس نہٕ گایڈ سۭتۍ حظ کِہیٖنۍ. اکھ چیٖز چھم گُزٲرِش اتھ حج کمیٹی, وۄنۍ تنہٕ گٔے وۄنۍ 5-10 ؤری, تہٕ مگر اکھ چیٖز چھم گُزٲرِش اتھ حج کمیٹی کہ کم سے کم یِم تُہۍ گایڈ سوزان ٲسِو تِم گٔژھۍ آسٕنۍ عربی نویِنگ گٔژھۍ آسٕنۍ تِم, تتِچ لنگویج گژھِ تِمن آسٕنۍ ضروٗری حظ. تُہۍ کر حظ ٲسِو پانہٕ گٔمٕتۍ سر؟ بہٕ حظ گوس پانہٕ 14 منٛز. اچھا 14 منٛز. سٲنِس جہازس اوس نہٕ گایڈ حظ کِہیٖنۍ حظ. پتہٕ اوس رۄب سُنٛد فضل تہٕ اتھ گٔے مےٚ اوس پانس تھوڑا بہت پتہٕ زان پہچان, تہٕ باقٕے اوس رۄب سُنٛد فضل. باقٕے چھِ نتہٕ أسۍ تیٚلہِ چکرس گژھان حظ, خاص کر کٲشُر. امہِ خٲطرٕ چھم سٮ۪ٹھاہ گُزٲرِش کہ امہِ خٲطرٕ کٔرِنۍ یِم چکر, وۄنۍ گوٚو 5 گھنٹہٕ چھِ یِمن تہِ آسان, تہٕ کم سے کم کٔرِو کوٗشِش حظ. یہ اکھ فریض اکھ پنڈت صاحب اکہِ لٹہِ زندگی منٛز سپدان. ییٚلہِ أسۍ زندگی منٛز تتہِ وٕچھو پتہٕ دپو أسۍ وۄلہٕ سا فکر مۄکلٲو, فکر گٔژھ نہٕ مۄکلٕنۍ حظ یہِ کینٛہہ, کم سے کم. یہ چھِ میانہِ طرفہٕ گُزٲرِش. پنڈت صاحب بہٕ کرٕ ہا تۄہہِ سۭتۍ اکھ کتھ جناب. یُس زن تُہۍ چھِو گوٚمُت پانہٕ ٲسِو فرماوان تُہۍ یُس تۄہہِ تجربہٕ پنُن روٗدوٕ سُہ روٗد 2017. بالکل. تۄہہِ ٲسنو پرسُک تہِ کینٛہہ حٲج میٖلمٕتۍ؟ پرسٕکۍ تہِ میٖلۍ حٲج, مگر یہِ چھِ مےٚ اکھ تڑا کرے مےٚ کوٗشِش یہِ کتھ واتناونٕچ. وۄنۍ آو مےٚ وٕنکیٚس موقعہٕ, تہٕ یہِ خٲمی گٔژھ نہٕ روزٕنۍ حظ کینٛہہ. نہ حظ تۄہہِ ٹھیٖک کوٚروٕ. پرُس ٲسا پرسُکٮ۪ن حاجن سۭتۍ کتھ کٔرٕس دوران باسیٚوا تۄہہِ تُہنٛدِ وقتہٕ کھۄتہٕ ٲس پرُس کینٛہہ چینج آمٕژ؟ چینج چھِ آمٕژ. مطلب ایکامڈیشنس منٛز یا باقٕے فیسلٹیٖزن منٛز؟
نوئنگ بیٚیہِ گژھِ کم سے کم ون بہٕ اخلٲقی طور پارکہِ حساب وارکہِ حساب نہٕ کینٛہہ کم سے کم تتہِ یِم مدنی لڑکہٕ چھِ تِم چھِ آسان تھوڑا بہت اتہِ واقف حظ وطن بیترِ. اچھا مطلب مےٚ زن یہِ وٕچھ حظ مےٚ چھُ حج کوٚرمُت بہٕ چھُس عربی زانان پتہٕ نِنۍ مےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ آسہٕ نہٕ وتہٕ پتہٕ ہٕے ادٕ کیٛاہ یہِ چھُ میانہِ طرفہٕ تجویٖز اکھ حظ. چلو شکریہ. جو پہلے ہم اسٹیٹ حج انسپیکٹر جن کو خادم الحجاج بولتے ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے ہم کشمیری میں جواب دیں گے. جی گوڑے اس گژھان ترین ہتن حاجن سۭتۍ اوس اکھ خادم الحجاج گژھان لاسٹ ایئر ٲسۍ 2 ہتھ تہٕ یہِ اوس آسان انشاءاللہ 1.5 ہتس خادم حجاجن سۭتۍ اکھ خادم الحجاج. انشاءاللہ یہ پرابلم روزِ نہٕ فیوچرس منٛز کِہیٖنۍ. باقی دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم جو لوکل وہاں پہ ہیں جو عربی بولتے ہیں ان کو ہم ہائر کریں یا یہاں سے عربی نوئنگ کو بھیجیں. دیکھیے اس میں گائیڈ لائنز ہیں کہ ایک خادم الحجاج یا اسٹیٹ حج انسپیکٹر بولیں اس کے لیے ملازم ہونا چاہیے, گورنمنٹ ملازم ہونا چاہیے. اچھا. اور جو وہاں پہ ڈائسپورا ہے انڈیا کے وہ ہائر کیے جاتے ہیں وہاں پہ ایز سیزنل ورکرز وہ ہائر کیے جاتے ہیں. اب پچھلے 2-4 سال سے کافی کوانٹٹی میں مطلب ہر برانچ پہ تقریباً 3-4 آدمی ہوتے ہیں. مطلب ہر 10-20 بلڈنگوں کے لیے 4-5 آدمی ویسے ہوتے ہیں جو انڈیا کے وہاں ہوں اور عربی نوئنگ ہوں. جی تو مطلب آپ ان کو ہائر نہیں کر سکتے؟ ان کو ہائر کیا جاتا ہے. جی ان کو مطلب وہاں گائیڈ کرنے وہاں پہ کیونکہ وہاں کی سڑکیں وغیرہ انہیں کو پتہ ہوں گی. ہر 10-20 بلڈنگوں کے بعد ایک برانچ آفس ہوتا ہے, اس میں 4-5 آدمی وہاں کے جو انڈیا کے ہوں لیکن سعودی عرب میں ہوں عربی بول سکیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے. سر میں اس سے پہلے ان کے پنڈت صاحب کی کال سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا پچھلے حج کے بارے میں جو کمپلینٹس تھیں ان میں یہ جو اکاموڈیشن کا پہلے میں آپ سے پوچھا تھا. دیکھیے فیسلٹیز جو وہاں پہ ہمیں ملنی ہیں ان میں 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے عازمین کو. ہم کیا بک کر رہے ہیں اور ہمارے اختیارات کہاں تک ہیں. مطلب اب تو چوائس ہی نہیں ہے پچھلے سال سے, اب تو عزیزیہ ہی عزیزیہ سب جگہ. نہیں اب پہلے ایک گرین ہوا کرتا تھا کیٹیگری. دیکھیے ہم جو ہیں حج کمیٹی آف انڈیا ہمیں مطلب میں حج کمیٹی آف انڈیا کی بات کروں ہمیں ہائر کرنا ہمیں بیلنس ایک مینٹین کرنا پڑتا ہے بٹوین اماؤنٹ اور فیسلٹیز. مطلب حج کمیٹی بھی حرم کے آس پاس ہوٹل بک کر سکتی ہے, حج کمیٹی بھی سارے حجاج کو مرکزیہ میں رکھ سکتی ہے. جیسے پرائیویٹ آپریٹرز کرتے ہیں 1 کلاس ٹینٹ ہائر کر سکتے ہیں مینا میں. جی جی. لیکن حج کمیٹی کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے بٹوین اماؤنٹ اور بٹوین فیسلٹی کہ منیمم فیسلٹیز اویلیبل ہوں ہر حاجی کے لیے لیکن اماؤنٹ اتنا زیادہ نہ ہو جائے. جیسے پرائیویٹ جو لوگ وہاں ان کے ذریعے سے کرتے ہیں جی ان کا اماؤنٹ 10 لاکھ تک چلا جاتا ہے. 10 لاکھ 14 لاکھ تک بھی گیا چلا جاتا ہے اور منیمم وہ 7 لاکھ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی جی. جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ تقریباً 6.5-7 لاکھ کی پرائیویٹ میں ملتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے ہمارے اختیارات کہاں تک ہیں. مطلب سعودی گورنمنٹ یہ آپریشن جو ہے وہ فارین لینڈ پہ ہو رہا ہے. مطلب پورا حج جو ہے یہ فارین لینڈ پہ ہو رہا ہے. جی جی. اس میں وہ کتنے اختیارات انڈیا گورنمنٹ کو دیں گے, ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا کو دیں گے یا CGI کو دیں گے, اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم وہاں پہ بولیں گے کہ ہمیں جو راستے ہیں وہ انہوں نے روڈ کلوز کر دی, آپ اس راستے سے جاؤ. ہم انڈیا والے وہاں کچھ نہیں کر سکتے اور وہ ایلو کرنے بھی نہیں چاہیے. زیادہ انٹرفیرنس ایلو کرنے بھی نہیں چاہیے. اگر ہم انڈیا کے 2 لاکھ حاجی گئے 1.5 لاکھ حاجی گئے ان کے ساتھ 2000 آفیشلز جاتے ہیں, اگر ہم 2000 کو الاؤ کریں گے تھرو آؤٹ ورلڈ وہ تقریباً 20,000 کے قریب بنے. وہاں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں جی سسٹم کو چلانے کے لیے. تو یہ ہمارے کتنے اختیارات ہیں اور ہم کتنی فیسلٹیز بک کر رہے ہیں. دیکھیے مدینہ کی بات کریں, پہلے ہم مدینہ شریف میں بک کرتے تھے 60-40 مطلب 60% حجاج جو تھے وہ مرکزیہ میں رہتے تھے. اب کی بات بھی پہلے مدینہ ہی جائیں گے. جی جی. 40% حاجی مرکزیہ میں رہتے تھے یعنی حرم سے 400 میٹر کے فاصلے کے اندر. جی جی جی. اور 40% جو تھے وہ اس سے باہر رہتے تھے مرکزیہ کے باہر. فرسٹ رنگ روڈ جو ہے اس کے باہر. جی. تو لاسٹ پہلے پھر جب ڈیمانڈ بڑھی تو ہم نے حج کمیٹی نے 80-20 کر دیا. 80% جو ہیں وہ مرکزیہ میں رہیں گے اور 20% جو غیر مرکزیہ میں رہیں گے. جی. اور اس کے بعد لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا 100% مرکزیہ میں تھے. مطلب ودن 400 میٹر جو یہاں ہمارے حاجی جی جو بھی انڈیا سے حاجی گئے سب مرکزیہ میں تھے. اچھا. تو اگر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نے بک کی فیسلٹیز نان مرکزیہ کی, مرکزیہ ہم کلیم نہیں کر سکتے. اب مرکزیہ میں ایک پرابلم ہے کہ وہاں ہم کھانا نہیں پکا سکتے, مرکزیہ میں ہمیں باہر ہی کھانا ہے. جی. اور وہاں پہ جو ہوٹل ہیں وہاں پہ وہ تقریباً 5 اسٹار ہوٹل ہیں تقریباً سب. تو وہاں پہ جو ان کو تصریح ہے جو ان کی سرٹیفکیٹ ہے پرمیشن ہے وہ سعودی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اکاموڈیشن کی. اگر انہیں ایک روم میں 6 بیڈ رکھنے 4 بیڈ رکھنے
وہ سرٹیفائڈ ہے بائی سعودی گورنمنٹ. وہ جتنے بیڈ الاؤ کریں گے اتنے ہی رکھ سکتے. ہمارے کمپلینٹس اب کسی کنٹری کو آتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ سے, دے کین ڈسکس ود دیم کہ صاحب اس طرح سے ہے کہ کانٹ وی کیپ لیسر پیپل. دیکھیے یہ حجاج کرام تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہیں جو باہر سے آتے ہیں, باقی ان کے اپنے ایریا کے. ان 20 لاکھ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے انہی 40 دنوں میں, 8 دن وہاں گزارنے اور اس کے بعد ان کو موو کرنا ہے مکہ شریف. ٹرو. تو یہ سب انہی بلڈنگوں میں وہی جگہ ہے, اسپیس اتنی ہی ہے, اسی میں یہ سب فیسلٹیز دینی ہے سب حجاج کو. جی. تو اس لیے وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس سے یہ پرابلم ہوگی کہ سب حجاج ہمارے مرکزیہ میں نہیں رہیں گے, کچھ حجاج کو مرکزیہ سے باہر جانا پڑے. جی. اس کے بعد ہم مکہ معظمہ کی بات کریں. جی. مکہ معظمہ میں ہم جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اجیاد میں بکنگ کر سکتے ہیں, مسفلہ میں یا جروال میں. تھوڑا روکنا چاہوں گا, اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پر مزید. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. میں تو سوپور سے عرض کر رہا ہوں. جی. میرا نام ہے ولی محمد پنڈت. جی ولی محمد صاحب فرمائیے. میں کرن امس ایگزیکٹو آفیسر صاحبس سر ونیو کت اکھ صاحب ونیو. بہس پتمس وريس من حجس گومت. بالکل سر. یم وقت ٹریننگ دان تمہ وقت پراپر ٹریننگ ملان اکس حاجس کی. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 کت یم سات یمن سہ سکرین آسان تھاون تمہ وقت گھ آسن ٹرین کا اتت یس یہ ہائی وے وچ ایوری نوز کہ کس کت گھن. نمبر 3 کت یم پرس گائیڈ ست تم بالکل بے خبر. اس گئی واریاہ ٹینشن خاص کر یم سات وارکار عزیزس من بیچ تم وقت لگ نا تم گائیڈ پتہ ات کی پتہ کران تت کس حکامس ست کت. دے ڈونٹ کیئر. تم اس وانا کران کی تھوان ہوٹلن من نمبر لکھت مگر پتہ تک ریسپانڈ دان کی. یم وقت پنس ات ہوٹلس من بیوان آسان کن چیز ضرورت تم برو کن کی. آج کر بہ امس ایگزیکٹو آفیسر صاحبس عرض اخ. یم وقت وارکار مینا گئے تت پہ آئے یم سات جمعرات کرنے گئے تم سات آئے پیدل مینا ٹو جمعرات. یل کہ تت ٹنل اگر ٹنل مز انسان نیرِ 10 یا 15 منٹن ہند آسان راستہ مگر یہ ان تہ خبر آسان کی کہ ات ٹنل تھی ہیکو اپر نیرت. یم وقت بیاکھ چیز پتہ وارکار پن میناس من گھان تت آسان زبردست ٹینٹن ہز بھیڑ چونکہ اس لگان پتہ کی اس کت ٹینٹس مز گھن یا کوت واتن. یہ وقت بازرس من بیوان تتت پتہ ژھانڈان تتہ آسان گائیڈ کا. ات گائیڈ تہ تم طبیعت یس طبیعت ونو اس ون تو یہ لوکیشن یہ سائٹ یہ میپ یہ کت اگر وارکار یہ تس قسمت بہ کر پنس افسر صاحبس رکویسٹ یم سات ٹریننگ دن تھوان خاص خیال کہ ساروی کھت سیفسٹ وے کس کیا یم سات مینا ٹو مزدلفہ گئے اس وونک صبح گائیڈن تہ نسا گاڑی کی گئی پتہ مینا ٹو عرفات پیدل قریب 16 کلومیٹر پکت تاپ مز پتہ تم گاڑی مز گھت باقی بچار اتل میول پشن تہ میون عرض پت اگر زن وارکار یس تہ گھن ان پی افسر صاحبس کی ٹریننگ نفر تھاون یم سۭتۍ أکِس حاجی صاحبانس بچارس مشکل گژھِ. بیٚیہِ کرُن چھُ یم ساتہٕ یِمن یہِ بیگ چھُ تُلُن یا کانٛہہ چیٖز چھُ تُلُن
امیک تمن پور گائیڈ چونکہ آنان تمن نفرن تمن پانس تہ خبر کی لہذا عرض ایمن آفیسر صاحبس کرن یہ وارکار انسان شفٹ لگہ 15 شتوہ ام کرن تمن ٹریننگ ات مز ایڈ یم بیس حاجی صاحبان. چلو پنڈت صاحب شکریہ شکریہ سر. معافی اگر خط وت مے کور تکلیف واریاہ برداشت مے کور فیملی تہ برداشت تکلیف گئی ات پہ میناک ٹو عرفات پیدل اور تت تیوتاہ موسم آسان گرم سہ زن سون پان. پنڈت صاحب پرس کوتاہ روٗد ٹیمپریچر سہ واریاہ گرم گوٚو قریباً روٗد 44 42 43. کانٛہہ اوس مےٚ أکۍ حٲجی صٲبن ووٚن 55 پیٹہِ روٗد. تم ممکن آسہِ روٗدمُت 54 مگر توتہِ چھِ عرض مےٚ یِتھ پٲٹھۍ یِمن گایڈن تِم چھِ آسان أڑۍ ماسٹر جی أڑۍ چھِ آسان تِمن چھنہٕ پتہٕے آسان کُنہِ. اہن حظ گوٚو ٹھیٖک یس نفرس ہیتن ڈاٹا اخ تم پتہ ٲسن کران یمن سلیکٹ ہتھ سا یِتھ پٲٹھۍ چھو دلیل. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز عرض یُس یہِ بُک دِوان چھِ لاسٹس پٮ۪ٹھ گایڈ بُک سُہ گایڈ بُک کٔرۍتن یِم برٛونٛٹھٕے پتہٕ اِجرا. چلو شکریہ سر تھینک یو. حاجی صاحب نے 2-4 باتیں کی. جی پہلی بات انہوں نے کی ٹریننگ کی. امید ہے انشاءاللہ کیونکہ ہم 2 مہینے پہلے آ چکے ہیں اس سال تو 2 مہینے ہمیں کافی ٹائم مل جائے گا. اب تو پہلے فرمان رہے تھے ٹریننگ کے لیے ٹائم ملے گا کہ ہم انشاءاللہ 2-3 ٹریننگ انشاءاللہ اس بار ہوں گی. انشاءاللہ اچھی طرح ٹریننگ کی جائے گی. دوسری بات انہیں کہ خادم الحجاج جنہیں پہلے بولا جاتا اب اسٹیٹ حج انسپیکٹر ان کا نام دیا گیا ہے. تو امید ہے کیونکہ پہلے ریشو بھی زیادہ ہوا کرتا تھا کہ 300 پہ 1 پھر 200 پہ اب انشاءاللہ 150 پہ 1 ہوگا. تو امید ہے کہ ہر حاجی تک پہنچا جائے گا. دیکھیے 300 میں سے تقریباً 1-2 حاجی بیمار ہوتے ہیں, خادم الحجاج اس کے ساتھ بزی ہوتے ہیں, ان کو ہاسپٹل لے جائے گا. کوئی 1-2 حاجی تو کہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. البتہ آن کال اسے اویلیبل رہنا ہے. اگر کسی حاجی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں بزی ہوں. ہاں نہیں, وہ کال کرے گا تو کال کرنے پہ اسے پہنچنا. اگر وہ نہیں آئے گا وہ اپنی جگہ دوسرے کو بھیجے گا. اگر وہ خود کہیں ہاسپٹل میں ہے, کہیں حاجی صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے تو سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ دوسرا اگر وہ فری ہوگا وہ کسی نہ کسی کو بھیجے گا. البتہ حاجی صاحب کو ریسپانڈ دینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حاجی صاحب فون کرتا رہے اور خادم الحجاج نہ پہنچے. اور خادم الحجاج کو صبح 7 سے 9 تک اپنی بلڈنگ کے ریسیپشن ایریا میں بیٹھنا ہے. وہ ہم نے پہلے لاسٹ ایئر بھی ہدایت دی تھی, اس سے پہلے بھی, کہ 7 سے 9 بجے کے درمیان آپ اپنے ہوٹل کی اپنی بلڈنگ کی ریسیپشن پہ بیٹھو گے. جو بھی حاجی صاحب فجر پڑھ کے آئیں گے, طواف وغیرہ کر کے آئیں گے, 8-9 بجے تک آ جاتے ہیں, تو وہاں آپ جس کو بھی حاجی صاحب کو کوئی پرابلم ہوگی, کوئی ایشو ہوگا, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا تو اس کا راستہ نکالیں گے. جی تو باقی یہ جو ٹیمپریچر کا اس میں آپ ہیلپ نہیں کر سکتے. دیکھیے فیسلٹیز کی ہم بات کر رہے تھے نا اب مکہ مکرمہ میں. جی تو مکہ مکرمہ میں ہم نے اگر ہم گرین ایریا بک کریں گے یا عزیزیہ بک کریں گے یا دور اگر بتا قریش وغیرہ نسیم جو ایریا ہم بک کر رہے ہیں وہی فیسلٹیز ہمیں ملیں گی. جیسے مکہ مکرمہ میں ہم مدینہ میں ہم مرکزیہ بک کر رہے ہیں تو ہم مرکزیہ کی فیسلٹیز ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہ والی فیسلٹیز ملیں. کچھ سال پہلے تک تو آپ گرین میں کرتے تھے. جی پچھلے سال آپ نے وہ نہیں کیا. جی اس کے کووڈ کے بعد ہم نے یہ جو گرین ایریا وہ نہیں ہوا. اس میں وجہ یہ ہے کہ جو بھی پرانی عمارتیں تھیں وہاں پہ گرین میں جروال ایریا میں یا مسفلا ایریا میں انہوں نے گرا دیا ہے اور وہ نئی بلڈنگیں بن گئی ہیں. تقریباً 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. تو جو ویریشن آ رہی ہے تقریباً 6000 ان کی جو ریال ہیں 6000 ریال کی ڈفرینس آ رہی ہے. تقریباً ہمارا 1,20,000 کے قریب. تو اتنی ویریشن آ رہی ہے. تو آپ یہاں رکھ سکتے تھے یہ پاسبلٹی کہ اگر کسی گرین میں بیٹھنا ہے اس کو اتنا پیسہ دینا. ویریشن کا 4,20 ہم پہلے ہی چارج کر رہے ہیں, پھر 1,20 اور ایڈ ہو جائے گا, وہ کاسٹ کافی زیادہ ہو جائے. جی تو اس لیے ہم جو حج کمیٹی آف انڈیا جو منسٹری آف مائن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سال عزیزیہ میں رکھیں. جی تو نیکسٹ پالیسی میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اسی طرح ہم اب حج کی بات کریں جو حج کے 5 دن ہیں اس میں ہم کیا بک کر رہے ہیں, A B C D کلاس 4 کلاسز ہیں. تو 2023 تک ہم D کلاس بک کیا کرتے تھے. لاسٹ ایئر ہم نے C کلاس بک کیا تھا. تو حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں وہ راستے نہیں معلوم تھے, ہمیں کسی نے بتایا نہیں جو ابھی کال پہ تھے. جی تو ان کا کہنا ایک طرح سے درست ہے کیونکہ ہمارے جو حجاج تھے اکثر وہ رہا کرتے تھے زون 2, 3, 4, 5, 6 جو سیدھا اسٹریٹ وے ہے.
تو یہ جو حجاج کرام تھے اس سال تقریباً ہمارے 2000 حجاج کرام تھے جو زون 6 میں تھے، زون 6 میں جو مسجد کویتی ہے اس سائڈ میں نامی. تو وہ والا راستے حجاج کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں سے شارٹ راستہ کون سا ہے جو جمرات کے لیے جاتا ہے. تو حجاج کرام وہاں سے آتے تھے زون 2 میں، اور جو یہاں کا راستہ ہے وہ اختیار کرتے تھے. یہ 2 دنوں میں حج کے جو پہلے دن تو ڈائریکٹ آ گئے، اور جو دوسرا 11 اور 12 کو جرامی کرنی ہے اس میں وہ اس راستے سے ہے. تقریباً انہیں 1.5 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑا. حالانکہ شارٹ کٹ اویلیبل تھا وہاں اور کورڈ ایریا ہے پیڈسٹل. یہ جو میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ٹمپریچر کی وجہ سے پچھلا سال یہ پرابلمز ہو گئی. جی ٹمپریچر جو عرفات کا دن تھا اس دن ٹمپریچر 49 تھا، تو 49 ٹمپریچر تھا، لوکنگ لائک 51 اس میں تھا کہ 51 جیسا فیل کر رہے تھے. اور ہیومیڈیٹی بھی وہاں نہیں ہے، ہیومیڈیٹی کافی کم رہتی ہے وہاں پہ. تو ہمارے حجاج کرام ہمیں پانی پینے کی عادت نہیں ہے یہاں پہ. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اور پانی پینا ہے، ایسے نہیں پینا ہے کہ ہم اکٹھا 1-2 لیٹر پی لیں، ویسے نہیں پینا ہے. سپس لینی ہے جیسے ہم چائے پیتے ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد 1 گھونٹ. تو اس سے ہماری باڈی ہائیڈریٹ رہے گی. وہاں پہ جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے، پسینہ نہیں آتا، انسان کو پتہ نہیں لگتا مجھے پسینہ آیا. اچھا. تو ہیومیڈیٹی کم ہے، آپ کو پسینہ محسوس ہی نہیں ہو پسینہ، لیکن آپ کی ڈیہائیڈریشن ہو گئی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہائیڈریٹ، آپ کو پانی پینا ہے، پیاس لگے نہ لگے آپ کو پانی پینا ہے. اچھا. یہ جو وہاں وہ کچھ کیجویلٹیز ہو گئی تھی سڑکوں پہ بیکاز آف دا ہیٹ اسٹروک، تو وہ کیا مسئلہ تھا کہ کچھ ایمبولینسز نہیں اٹھا رہی تھی؟ جی دیکھیے حج کے دوران پورا کنٹرول سعودی گورنمنٹ کو ہوتا ہے. جو ہماری ایمبولینس ہیں جو انڈیا ہائر کرتی ہے ان میں وہ حجاج کرام جن کو کہیں ایکسیڈنٹ میں چوٹ آ گئی حج سے پہلے، اور جو کنٹریز کی اپنی اپنی ایمبولینسز ہوتی ہیں. جی سعودی گورنمنٹ، ایک تو سعودی گورنمنٹ کی ایمبولینسز. اچھا. اور ہر کنٹری اپنی ایمبولینسز ہائر کرتی. تقریباً 40-50 کے قریب انڈیا کی ایمبولینسز رہتی. جی. لیکن وہ ایمبولینسز یوز ہوتی ہیں حجاج جن کی کوئی فریکچر ہو گیا، کہ ان کی حالت ویسی ہو گئی کہ وہ عرفات نہ جا سکیں. جی. ان کو ایمبولینس میں رکھ کے عرفات لے جاتا ہے. ان کو وہیں رکھا جاتا ہے کہ ان کا حج جو ہے حج کمپلیٹ ہو جائے. عرفات کا جو رہنا ہے عرفات میں وقوف ہے وہ ہو جائے. تو جو بھی کنٹریز کی ایمبولینسز ہوتی ہیں وہ سب ہوتی ہیں عرفات میں. جو سعودی گورنمنٹ ہیں وہ ایمبولینسز اپنی نہیں نکالتے اس ٹائم. دیکھیے اگر آپ کے 20 لاکھ حاجی ہیں 3 کلومیٹر ایریا میں، اگر آپ ایمبولینسز کو وہاں بھیجو گے تو وہ سارا ٹریفک جیم ہو جائے گا اور حاجی چل نہیں سکیں گے. حاجیوں کو یہ پتہ نہیں نا کہ مان لیجیے وہاں پر بنگلہ دیش کی ایمبولینس ہے. اب بنگلہ دیش کی ایمبولینس کے لیے انڈین کوئی پیشنٹ وہاں کہے گا مجھے اٹھائیے، وہ کہے گا نہیں آپ تو میرے ذمہ ہے نہیں. وہ ان کو اٹھانی، ان کو تو اپنے ہیں اس میں حاجی صاحب ہیں نا اس ایمبولینس میں عرفات کے دن. جو سعودی کی ایمبولینس ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجتے. اگر وہ ایکسٹرا ایمبولینس بھیجیں ڈیڈ باڈی کو یا کوئی گر گیا اس کو اٹھانے کے لیے تو اسے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں. جیسے ایمبولینسز آئیں گی تو آگے کراؤڈ ہے، کراؤڈ میں سے ایمبولینس گزرے گی تو جو کسی کو دھکا بھی لگ سکتا ہے اور ٹریفک جام ایسا ہوگا کہ آپ واپس اپنے ٹائم پہ دوسری جگہ نہیں پہنچ. اچھا. وہ روڈز بزی ہوتی ہے، وہ روڈز ٹوٹل بزی موومنٹ نہیں ہو پاتا. اگر ایمبولینسز زیادہ یوز کریں گے تو اموات زیادہ ہو سکتی ہیں. جی سر. یہ جو لاسٹ ایئر جو لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور سلیکٹ وہ تو سارے چلے گئے تھے. تو آپ کی بات جو یہ ہے کہ کون سے کوئی ڈیٹ ویٹ مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے؟ جی جو حج ہے وہ جو یہاں سے ڈپارچر کے لیے کوئی ڈیٹ ابھی سے مقرر ہے؟ دیکھیے جو یہاں فلائٹیں جاتی ہیں انڈیا سے وہ 2 لیبس میں جاتی ہیں. ایک کو بولتے ہیں فرسٹ لیب، سیکنڈ لیب. فرسٹ لیب جو ہے وہ مدینہ شریف جاتی ہے اور جو سیکنڈ لیب ہے وہ جدہ جا کے وہاں سے حجاج مکہ شریف جاتے ہیں تاکہ حج نزدیک ہوتا ہے اس وقت. جی اس ٹائم ہماری جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ پچھلے تقریباً کافی سال سے مدینہ شریف کے لیے فرسٹ آپ ہی جاتے ہیں. تو ہمیں فرسٹ فلائٹ انشاءاللہ 30 اپریل کو ہوگی، 30 اپریل کو یہاں سے. تو یہ جو پاسپورٹس کا آپ کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ناظرین سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپلائی کر لیجیے، ابھی 12 بجے رات تک کا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھیے کہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہو. ہاں وہ سسٹم نہیں لے گا. اگر ان کو ڈیٹ دینی ہے اس میں پاسپورٹ کی کب ایکسپائری ہے تو اگر اس کی ویلڈیٹی 15 جنوری کے بعد ہے، 15 جنوری 2026 تک. اس میں ایک انٹرنیشنل قانون ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 6 منتھس ایکسٹرا ویلڈ ہونا چاہیے. اچھا. جو ہمیں حجاج کرام واپس آئیں گے 15 جولائی 2025 کو لاسٹ فلائٹ ہو. جی. اس کے برابر 6 مہینے بعد تک ویلڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ. پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی اس کی. نہیں ویزا ایشو نہیں ہوتا اگر آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے 6 مہینے. اس کے بعد مطلب
حج کے 6 مہینے بعد تک ویلڈ ہونا چاہیے. اس تک ویلڈ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی حاجی بیمار ہو جائے وہاں رہ جائے تو 6 مہینے میں ایکسپیکٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, واپس آ جائے. سر میں نے سنا ہے حج کی ایک پالیسی ہوتی ہے, حج پالیسی کے بارے میں بتائیے. جی 2 چیزیں ایشو ہوتی ہیں, ایک حج پالیسی اور حج گائیڈ لائنز. حج پالیسی جب حج کمیٹی آف انڈیا کا ایکٹ بنا تھا 2022, اس کے بعد پالیسیز بنی, 5 سالہ پالیسیز بنتی تھی. 2022 2002 میں بنی, پھر 8 میں بنی, پھر 13 میں بنی, 18 میں اور 23 میں. تو 23 کے بعد جو پالیسی بنی وہ 1 سال کے لیے بن رہی ہے. تو پہلے 5 سال کی پالیسی بنتی تھی. پالیسی میں براڈر کہا جاتا ہے, براڈر پرسپیکٹو دیا جاتا ہے کہ آج کون حج کو جا سکتا ہے, کس کے ساتھ کون ہونا چاہیے. پالیسی پہ تھوڑی دیر میں آئیں گے. وہ ہے کال آن لائن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ بال ولیج بال محمد بٹ بال پلگام. کیا جناب؟ محمد یوسف بٹ. ہاں بٹ صاحب فرمائیو. اہن حظ اَسہِ چھُ کوٚرمُت 2008 منٛز حج. اہن حظ 2008-9 یُس زن اوس جنؤری 2008-9. اہن حظ. تہٕ اَسہِ چھُ شوق دوٚیِم حج کرنس. اَسہِ چھا اجازت؟ سیکنڈ حج کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں جس میں دوسری بار حج کو جا سکتا ہے تھرو حج کمیٹی. پرائیویٹ تو یہ جا سکتے ہیں حاجی صاحب, پرائیویٹ جا سکتے ہیں. حج کمیٹی کے تھرو سے ایک ہی ٹائم جا سکتا ہے آدمی, ایز انڈیویجولی ایک ہی ٹائم. لیکن اگر یہ کمپینین جائیں گے ایز کمپینین ٹو 65 پلس پلگرم جو ہے جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے, ان کے ساتھ اگر ان کی عمر 65 سال سے کم ہے, اگر وہ ان کے سبلنگس ہیں یا بچہ ہے یا والد ہیں, تو ان کے ساتھ یہ جا سکتے ہیں. دوسرا ایز محرم, اگر فیمیل کوئی ہے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے ان کے ساتھ ایز محرم جا سکتے ہیں. تو مطلب ایز کمپینین جا سکتے ہیں. ایز کمپینین, انڈیویجولی نہیں جا سکتے. انڈیویجولی یہ پرائیویٹلی جا سکتے ہیں جتنی بار جانا چاہیں. اس میں ہماری 4 کیٹیگریز ہیں. ایک تو جنرل کیٹیگری ہے جس نے حج نہ کیا ہو. سر کیٹیگریز پہ میں تھوڑی دیر بعد ہوں, کیٹیگری اور بھی ہیں. جی 8 کیٹیگریز ہیں آپ کی. جو پالیسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. پالیسی کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ براڈر پرسپیکٹو دیتی ہے کہ کون حج کو جائے گا, کیا کور سائز رہے گا, کون سا ایریا ہم بک کریں گے, اور جو گائیڈ لائنز ہیں جو ہر سال نکلتی ہیں, ہر حج میں ایک گائیڈ لائنز نکلتی ہیں. اس میں دیا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی. یہی جو مدینہ منورہ میں مرکزیہ میں ٹھہریں گے, مکہ میں ہم عزیزیہ میں ٹھہریں گے, ہم وہاں پہ کون سا مکتب چوز کریں گے, A کلاس, B کلاس, C کلاس, D کلاس, وہ وغیرہ جو ہیں وہ گائیڈ لائنز میں بتایا جاتا ہے. سر کور سائز آپ کی بار کیا ہے؟ جی کور سائز اس ٹائم 5 ہے, 5 ایڈلٹ اور 2 بچے جن کی عمر 2 سال سے کم ہو. وہ 5+2 مطلب 7 آدمی ایک گروپ میں ایک کور میں رہ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے لاسٹ ایئر بھی یہی تھا, لیکن اس سے پہلے 4 تھا میگزیمم, یعنی 4 حجاج ان کے ساتھ 2 بچے. تو اب کی بار 5 حاجی صاحب اور ان کے ساتھ 2 بچے میگزیمم جا سکتے ہیں. سر آپ جو یہاں حج کے انتظامات کرتے ہیں, حج کمیٹی آف جموں اینڈ کشمیر, تو آپ یو ورک آن بہاف آف حج کمیٹی آف انڈیا. جی. تو کیا رہتا ہے ان کی طرف سے آپ کو ڈائریکشنز کی, کیا کریں گے آپ, کیسے کریں گے آپ, یہ کچھ خاص انتظامات الگ کرنے پڑتے ہیں؟ جی جو اسٹیٹ میں انتظام کرنے ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں, یعنی جموں کشمیر یوٹی میں جو انتظامات کرنے ہیں وہ حج کمیٹی آف JNK کو کرنے ہیں. جی. جو آل انڈیا لیول پہ کرنے ہیں, کنسلٹیشنز کرنی ہیں ڈفرینٹ منسٹریز کے ساتھ, وہ حج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے تھرو منسٹری آف مائنارٹی افیئرس, کیونکہ اس میں 4 منسٹریز انوالو ہیں. منسٹری آف سول ایویشن ہے, منسٹری آف ہیلتھ فیملی ویلفیئر ہے, منسٹری آف مائنارٹی افیئرس ہے. تو یہ منسٹریز کے ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا ٹائی اپ کرتی ہے. اور وہاں پہ کنسولیٹ جنرل آف انڈیا جو ہیں, کونسل جنرل, وہ آن بہاف آف حج کمیٹی آف انڈیا کام کرتے ہیں, اور ان کے انڈر وہاں پہ برانچ آفس رہتے ہیں ہر 10 بلڈنگ 20 بلڈنگ کے بعد. We have a call online, sir. Hello. 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 ڈراپ ہو گئی شاید کال. سر یہ جو گائیڈ لائنز آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے حاجی صاحب بھی گائیڈ لائنز کی بات کر رہے تھے, تو ان گائیڈ لائنز میں کیا آپ دیتے ہیں نارملی آپ کے پاس جو رہتا ہے؟ جی گائیڈ لائنز ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں اور ان پہ لکھا گیا, ان پہ ڈیٹیل ہے. فار ایگزامپل ہمیں عزیزیہ میں جو بلڈنگ ہوگی اس میں ہم ایک حاجی کے لیے کتنا ایریا بک کریں گے. 4 اسکوائر میٹر ہم ہر حاجی کے لیے بک کرتے ہیں, انکلوڈنگ کچن, واش روم وغیرہ. اور میگزیمم 12 حاجیوں کو ایک واش روم ہوگا میگزیمم, آلموسٹ ہر اس روم کے ساتھ اٹیچ واش روم, لیکن میگزیمم 12 حاجیوں کا ہو سکتا ہے. تو کچن ہر 30 حاجی کے لیے ایک کچن اویلیبل ہوگا.
تو یہ جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، یا وائی فائی ہوگا گراؤنڈ فلور میں ہوگا، باقی فلورز میں نہیں ہوگا، واشنگ مشین ہوگی، باقی بیڈ شیٹ کب چینج کرنی ہے، صفائی کریں گے یا روم کی صفائی کی جائے گی، کوریڈورز کی صفائی کی جائے گی، وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ گائیڈ لائنز میں دی جاتی ہیں. اچھا، یہ جو آپ سم وغیرہ ان کو دیتے ہیں سعودی سم، جی، تو یہ آپریٹ وہاں ہوتا ہے؟ جی، یہاں سے نہیں ہوتا یہ ایکٹیویٹ. جی 2022 تک سم دیا جاتا تھا، اس کے بعد سم کی جو پروسیس ہے وہ بند کی، کیونکہ اب بایو میٹرک ہے وہاں پہ، بایو میٹرک سے وہ ایکٹیویٹ کروانا پڑتا. تو لاسٹ حج میں 2023 میں 24 میں سم یہاں سے پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا. اس سم کے ذریعے وہ اپنے گھر کے ساتھ یہاں کنیکٹڈ رہتے ہیں یا وہاں اپنے حج کے دوران ہی وہ نہیں، وہ یہاں بھی کال کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل فیسلٹیز ہوتی ہے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا پرووائڈ نہیں کرتی. لیکن وائی فائی جو ہوتی ہے، وائی فائی ہمارے جو لاسٹ پالیسی تھی اس پالیسی میں بھی ہے، وائی فائی اویلیبل ہوگا گراؤنڈ فلور میں، تو وہاں سے وائی فائی کے تھرو کال کر سکتے ہیں. تو آدمی یہاں کا جو اس کا اپنا سم ہوتا ہے وہ وہاں کا کام نہیں کرتا؟ نہیں، واٹس ایپ پہ تو یا آئیمو پہ وہ اپلیکیشن، وہ تو خیر وہ تو انٹرنیٹ کا ہے سلسلہ، وہ تو چلتا رہتا ہے. سر، یہ کیٹیگریز کی بات تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے ہیں کہ کتنی کیٹیگریز؟ ہاں، حج اپلائی کرنے کے لیے ہمیں 4 کیٹیگریز ہیں. ایک جنرل کیٹیگری ہے جس میں حاجی جو ہیں اپ ٹو 65 ایئرس آف ایج اپلائی کر سکتا ہے. دوسری ہے 65 پلس، جس حاجی کی عمر 65 سے زیادہ ہے وہ اس کیٹیگری میں اپلائی کرے گا. یہ پہلے 70 ہوا کرتی تھی، لیکن لاسٹ ایئر جو دیکھا گیا کہ جو حجاج کرام جن کی عمر زیادہ ہے وہ ان کو کمپینین کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو گھٹا کر 65 پہ لایا گیا. دوسرا لیڈی وداؤٹ محرم، اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، 45 پلس اور 65 پلس. اچھا، یہ جو 65 سے نیچے جن کی ایج ہوگی وہ نارمل؟ جی، وہ اپلائی کر سکتے ہیں جنرل کیٹیگری میں. جی جی. تو جو 65 پلس ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک کمپینین ساتھ لے جس کی عمر 60 سال سے کم ہو نارملی. اچھا. تو اگر وہ اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے یا اس کا بچہ ہے تو اس کی عمر 65 سے کم ہونی چاہیے. اچھا. تو جو اب اس میں بلڈ ریلیشن ہی کمپینین ہوگا یا کسی کو بھی کوئی فرینڈ ہوگا؟ نہیں، بلڈ ریلیٹو ہونا چاہیے. بلڈ ریلیٹو. جی جی. جو لیڈی وداؤٹ محرم ہے، اگر وہ 65 پلس ہے اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کو بھی ایک لیڈی اپنے ساتھ ایز کمپینین لینی ہے جس کی عمر 45 سے زیادہ ہو. لیڈیز وتھ میل وہ جنرل کیٹیگری میں آتا ہے. اور ایک کیٹیگری رہتی ہے محرم کوٹا رہتا ہے. جی. فار ایگزامپل آج کوئی حاجی صاحب ہیں، میل حاجی، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، ان کے پاس سب ڈاکومنٹس ہیں، یہ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان کی فیمیل کوئی ہے محرم میں جو حج کے لیے آج اپلائی نہیں کرتی، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یا اور کوئی ایشو ہے، وہ 1-2 مہینے بعد اس کی نوٹیفیکیشن نکلے گی کہ محرم کو اگر ایڈ کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے. اچھا. وہ ایڈیشنل رہتا ہے. اگر اس وقت کسی کے پاس میل کے پاس پاسپورٹ ہے، فیمیل کے پاس نہیں ہے، وہ اب اپلائی کرے اپنا ایز سنگل پرسن، تو بعد میں وہ اپنی فیمیل کو ایڈ کر سکتا ہے محرم کوٹا میں. سر، کچھ کیٹیگری آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے انکلوڈ کی ہے، وہ لیڈیز وداؤٹ محرم. جی جی. تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ لیڈیز وداؤٹ محرم 2018 کی پالیسی سے ہے، تو یہاں سے جموں کشمیر سے کم جایا کرتی تھی. 2018 میں تقریباً 2 لیڈیز ٹوٹل گئی تھی. 2023 کے حج میں 111 کے قریب گئی تھی، لاسٹ ایئر 38 گئی تھی. ابھی تک تقریباً 20 فارم آئے ہیں ہمیں اس سال کے لیے. اچھا، اس سال کے لیے. جی. لیڈی وداؤٹ محرم کے لیے یہ ہے کنڈیشنز ہیں کہ ایک تو اس کی عمر 45 سے زیادہ ہونی چاہیے. 40 سے زیادہ؟ 45 سے زیادہ. جی. دوسرا کہ اسے اپنا مسلک جو ہے وہ ایلو کرنا چاہیے. جنرل یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بھی لیڈی اپلائی کرے، اسے اپنا مسلک اپلائی کرنا ہے. گائیڈ لائنز میں کلیئر لکھا ہے کہ اسے اپنا مسلک ایلو کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ ایلو کرتے ہو، آپ مذہب میں کچھ انٹرفیئر کرتے ہو، لیکن اس میں کلیئر لکھا ہے اگر آپ کا مسلک آپ کو ایلو کرتا ہے تو آپ اپلائی کریں. اور بیٹر ہے کہ وہ گروپ آف 4، کہ وہ 4 کا گروپ رہے، وہ اپلائی کر سکتی ہیں. وہ ہے وہ کال آن لائن سے. ہلو. جی. ہلو. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، مجھے آپ سے بولنا یہ تھا کہ حج کی کیا فضیلت ہے، حج ہم مسلمانوں پہ کیوں واجب ہے، اور حج کو ہم کیسے پال سکتے ہیں؟ حج کا دوبارہ پوچھیے. جی، مجھے پوچھنا یہ تھا، ہم مسلمان حج کرتے ہیں جی، اس حج میں کیا کیا فضیلت ہے؟ اچھا. اور ہم کیسے اس حج کو پال سکتے ہیں؟ جی، حج ہم ایز ریلیجیس اسکالر تو نہیں ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں ریلیجن کے. جی. تو حج فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پہ جس کے پاس. یہ ہم پہ فرض ہے؟ جی. یہ ہم پہ مطلب اور چاہیے؟ جی، کہ فرض ہے ہر مسلمان بالغ عاقل پہ جس کے پاس مالی استطاعت ہو اور جس کو جسمانی قوت ہو. جی.
یہ چیزیں مینڈیٹری ہیں، یہ ہوں گی تو حج فرض ہو جاتا ہے. مالی استطاعت ہونا بہت ضروری ہے، مالی بھی اور جانی بھی، جسمانی بھی ہونی چاہیے. اچھا. کوئی ایسی ڈیزیز میں ہے کہ وہ نہیں چل سکتا، اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. اچھا. اگر اس کے پہلے ہو گیا، اس کے بعد اس کی جسمانی قوت چلی گئی تو اس کو حج بدل کروانا پڑے گا. لیکن جس کو جسمانی قوت پہلے ہی نہ ہو، پیسہ اس کے پاس، اس پہ فرض نہیں ہوگا. حج بدل آپ کرواتے ہیں آج کل؟ حج بدل کے لیے مطلب ایز ریپیٹر تو نہیں جا سکتے، اس کے لیے وہی کنڈیشنز ہیں، مطلب ایز کمپینین جائیں گے یا ایز محرم جائیں گے. نہیں، اب وہ آدمی جو حج بدل کراتا ہے، جو اس کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ تو ہوگا نہیں ساتھ میں، وہ تو کسی اور کے بدلے میں حج کرتا ہے. جی ہاں بالکل. تو وہ کیٹیگری ابھی فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیٹیگری ابھی نہیں ہے. سر بچوں کا کیا ہے؟ بچے آپ الاؤ کریں گے اس بار؟ جی بچے الاؤڈ ہیں، جو بلو 2 ہیں وہ ایز انفینٹ الاؤ ہوتے ہیں، بلو 2 جن کی ایج ہے، اور جو 2 سے زیادہ ہیں وہ ایز ایڈلٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. خادم الحجاج کو آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے، آپ نے حاج انسپیکٹرز کا نام دیا ہے. جی. تو خادم الحجاج پسند نہیں تھا آپ کو؟ نہیں، کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی، پچھلے تقریباً 10 سال سے ڈیمانڈ چل رہی ہے، جو منسٹری میں گئی، منسٹری آف مائنارٹی افیئر نے اس کو اپروو کر دیا، تو اسٹیٹ حج انسپیکٹر ان کا. ڈاکٹر صاحب کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ ہر سال دنیا کے کتنے لوگ حج کرتے ہیں؟ 40 لاکھ، 50 لاکھ، 30 لاکھ؟ 17-18 لاکھ تو ہیں جو آؤٹ سائڈ سعودی جاتے ہیں آفیشلی. جی. تو سعودی کے تقریباً 3-4 لاکھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ ایئر بھی جو ایک آئی تھی میڈیا میں بائٹ نیوز آئی تھی کہ تقریباً 3-4 لاکھ کے قریب وہ تھے جو وداؤٹ ویلڈ ڈاکومنٹس یعنی حج ویزا کے بغیر گئے تھے. اچھا. وہ تو نیئر بائی کنٹریز کے افورڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں ویزا، عمرہ کے ویزا پہ یا اس کے اور کسی جاب ویزا پہ جائیں گے، وہاں پہ وہ کریں گے. ایکچولی کیا ہے، وہاں پہ جو ہمیں مکتب فی دینی پڑتی ہے، جو تقریباً 4,900 ریال ہمیں مکتب فی دینی پڑتی ہے. تو جو اللیگلی جاتے ہیں وہ مکتب فی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کفیل کو دینا پڑتا ہے؟ جی ہاں، جو مکتب کو کفیل کو دینا. جی. کفیل تو وہ ہوتا ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کا کفیل ہوتا ہے، ہمارا مکتب ہوتا ہے. اچھا. معلم ہوتا ہے. سر آپ جب حاجی یہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک ویکسینیشن ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جی. تو ایک تو آپ میننجائٹس کی کرتے ہیں جی ویکسینیشن، دوسرا پولیو ویکسینیشن کا ہے. جیسے بھی آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جائیں گے، آپ کو ان بیماریوں کے لیے ویکسین کرنا ہے جو وہاں پہ ایریڈیکیٹ کی ہوں. جیسے پولیو ہے، پولیو وہاں سے ایریڈیکیٹ کیا انہوں نے، تو جس کنٹری سے وہاں حاجی جائیں گے، چاہے اس کنٹری میں ایریڈیکیٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ ویکسین کروانا ضروری ہے. جیسے پولیو یہاں پہ ایریڈیکیٹ ہوا ہے لیکن پھر بھی ویکسین کروانا ہے، اورل پولیو ویکسین لینا ہے. میننجائٹس جو میننجوکوکل میننجائٹس ہے، اس کا ویکسین ہمیں لینا پڑتا ہے. وہ افریقن کنٹریز میں زیادہ ہے، لیکن ہر کنٹری سے جو بھی حجاج جائیں گے ان کو میننجوکوکل میننجائٹس کا ویکسین لینا ہے. اب اس کے علاوہ یہ سننے میں آتا ہے کچھ کنٹریز کے حاجیوں میں انفلوئنزا کی اکثر شکایتیں رہتی ہیں. جی. تو پھر انفلوئنزا ویکسین کا بھی کہا گیا تھا. انفلوئنزا ویکسین آپشنل ہے. جو ہمارے حجاج ابو 60 جاتے ہیں ان کو ہم کرواتے ہیں، اور باقی حجاج ریکمنڈ کرتے ہیں کہ وہ باہر سے کروا لیں، انفلوئنزا کا فائدہ ہی رہے گا. تو 2 ویکسین مینڈیٹری ہیں اور 3rd آپشنل ہے. کتنے دن کا حج رہے گا ٹوٹل یہ جو یہاں سے حاجمین جائیں گے؟ لاسٹ ایئر بھی 40 to 45 ڈیز کا تھا، تو اس سال بھی تقریباً وہی ہوگا. اتنے ہی دن کا رہے گا. ڈاکٹر الحجاج صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک تو میں امید کروں گا کہ جو لاسٹ ڈیٹ ابھی 12 بجے رات کو ختم ہونے والی ہے. اور ناظرین اگر آپ یہ پروگرام ٹیوزڈے کو دیکھ رہے ہیں 11 بجے سے 12 بجے رات کے قریب، تو یہ ڈیٹ آلریڈی ختم ہو چکی ہوگی. تو اس لیے آج جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، ان کے لیے موقع ہے کہ 12 بجے رات تک اپلائی کریں. اپلائی کر لیجئے، باقی بعد میں پیسے کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.